عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ راشد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں اختلاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر خلیفہ سے کسی کو خلافت ملے تو وہ خلیفہ بنے، تو ان کو تو کسی خلیفہ راشد نے خلیفہ نہیں بنایا تھا. جن سے اقتدار منتقل ہوا تھا ان کا ذکر تو قابل ذکر ہی نہیں ہے. وہ کیوں خلیفہ تھے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے میں دیکھوں گا معاشرے میں بے انصافی کیا کیا ہوئی ہے. ان کا خاتون جنت کو باغ فدق سے معروف کیا گیا ہے. ہاں میں وہ واپس کروں گا. قائل تجدید پہلا مجدد اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز شمار ہوتے ہیں. قائل تجدید کیا ہے؟ کہا نبی پاک کی اولاد تڑپتی رہ جائے، کیا خلافت اور کیا ولایت ہے، کیا مسلمانیت ہے. ان کو ورثے میں ملا ہوا باغ تھا. میں زیادہ اونچا بولنے میں دقت بھی محسوس کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ باغ فدق وہ تھا کہ جو حضرت سیدہ خاتون جنت کو نہیں دیا گیا تھا. اس پر انتہائی آزردگی ہوئی تھی. حضور کے زمانے میں تقسیم میراث ہے وہ حضرت حیدر کرار کا کام تھا. حضرت حیدر کرار سے زیادہ علم رکھنے والا صحابہ میں تو کوئی موجود نہیں تھا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ کس طرح ممکن ہے حضرت علی ساتھ لے کے گئے ہوں اور حضرت علی کو شیر خدا کو قانون وراثت نہ پتا ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا. سیدہ خاتون جنت جا کے کلیم کرے تو اس کے اسباب کچھ ہوں. اس میں کوئی بل واسطہ یا بلا واسطہ ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا جس سے کسی صحابی پر تنقید مقصود ہو. ماشاءاللہ. لیکن وہ ان کے پاس رہا کہ کوئی نیشنلائز کیا گیا اس کو کہ یہ سرکاری پراپرٹی ہے. نبی جو ہے وراثت پاتا بھی نہیں، وراثت دیتا بھی نہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ان کے علم میں ہو حضرت علی مرزا کے علم میں نہ ہو؟ امور البلوا کا مسئلہ ہے. امور البلوا میں خبر واحد قابل قبول ہی نہیں ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حضرت علامہ عبدالقادر صاحب کا بیان آپ سماعت کر رہے تھے، جس میں آپ نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلافت کے دور میں، آپ کے زمانے میں آپ نے بہت ہی اچھا کام یہ کیا کہ باغ فدق جو کہ اہل بیت کا حق چھینا گیا تھا وہ آپ نے واپس کیا ہے. میں معتبرانہ گزارش کروں گا جناب حضرت علامہ پیر عبدالقادر صاحب کی برگاہ میں کہ جناب علامہ عبدالقادر صاحب آپ جو آپ نے یہ بات پیش کی ہے اس کی کوئی دلیل اہل سنت والجماعت کی کسی کتب سے بھی آپ دکھا دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں اہل سنت کی کسی بھی مستند کتاب کے اندر بلاٹو کسی میں ایک واضح بالکل کھلی بات کر رہا ہوں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن شاید ان سے قطع کلامی ہو گئی ہے یا کوئی غلطی خطا ہو گئی ہے ان سے کہ اس طرف ان کا توجہ نہیں تھی. عدم توجہ کی وجہ سے شاید آپ بھول گئے ہیں، شاید یا آپ نے یہ بات کرتے ہوئے کہیں کوئی حوالہ چیک نہیں کیا، کہیں سے سن کے کر دی. کسی مستند کتاب کے اندر، اہل سنت کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے سارا باغ فدق جو کہ اہل بیت کا حق چھینا گیا تھا واپس کیا ہے. ہاں اس کے الٹ بہت ساری روایات موجود ہیں مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی، اور یہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری میں موجود ہے. اس کے علاوہ مشکوٰۃ شریف کے اندر میں آپ کو حوالہ جات دے دیتا ہوں، وقت کم لگے گا اور ویڈیو تک طویل نہ ہو. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں باغ فدق پورا جو ہے وہ آل بیت کو واپس نہیں کیا گیا. یہ اس طرح کی کوئی بھی صحیح دلیل آل سنت کی کسی اتھینٹک کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. اہل سنت کی معتبر کتاب جو ہیں جو کہ آپ پڑھتے ہیں اپنی مشہور مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے مشکوٰۃ شریف، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اور مسند ابی یعلا کے اندر، مسند ابی داؤد کے اندر اور دیگر جو ہے نا
مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی پہلی جلد ہے جو ہے کتب خانہ قدیمی سے شائع ہوئی، اور 356 نمبر اس کا صفحہ نمبر ہے، اکثر یہی پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر۔ تو جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ حضرت اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ابا جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باغ فدق مانگا کہ ابا جان مجھے ہبہ کر دیجئے، مجھے باغ فدق دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا جب اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے باغ فدق حضور سے مانگا اپنے ابا جان سے، تو حضور نے انکار کر دیا۔ پھر عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے دور کے اندر پھر جب جو ہے نا آپ نے مانگا تو آپ پھر جو ہے نا مثلو ما عملہ، ابو بکر صدیق نے بھی وہی عمل کیا جو پہلے حضور نے کیا تھا۔ پھر عمر فاروق کے دور میں بھی عمر فاروق نے باغ فدق کا وہی فیصلہ کیا جو حضور نے اور ابو بکر نے کیا، اور پھر عثمان غنی بھی مثل ما عملہ، جو بھی مثل ما عملہ جو بھی عمل پہلے ہو چکا تھا عثمان غنی نے بھی وہی کیا، اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی جب یہ بات کی گئی تو آپ نے بھی کہا کہ میں حق ہی نہیں رکھتا کہ میں وہ فیصلہ کروں جو حضور نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، عمر فاروق نے نہیں کیا، اور عثمان غنی نے نہیں کیا، حضرت علی نے نہیں کیا، میں کیوں کروں وہ عمل؟ لہذا خلفائے راشدین کا جو فیصلہ تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے جو آل بیت کا کچھ حصہ بنتا تھا اس میں سے جب مروان بن حکم سے وہ باغ دوبارہ اپنے قبضے میں لیا عمر بن عبدالعزیز نے، تو اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا آل بیت کو۔ یہ اہل سنت کی کتاب کے اندر موجود ہے، پورا باغ ان سے چھینا گیا تھا اور پھر انہوں نے لوٹایا، یہ بات کہیں موجود نہیں ہے، کسی بھی اہل سنت کی کتاب کے اندر موجود نہیں۔ اور ابو داؤد میں یہ حدیث بھی موجود ہے، اس حدیث کو مشکات صاحب مشکات نے امام بری الدین تبریزی نے سنن ابو داؤد سے لیا ہے، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ اس کی اصل روایت مشکات شریف کی تو آپ کو سند نہیں ملے گی، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ ابو داؤد کی روایت جو مشکات شریف کی میں نے صفحہ 356 سے پڑھی ہے، اس کے اندر سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عمر بن عبدالعزیز تک صرف جب بھی اس باغ فدق کا فیصلہ ہوا تو وہی فیصلہ کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر کیا تھا۔ آگے چلے تو باغ فدق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا، یہ روایت جو ہے پیش کی جاتی ہے، اہل سنت کی کتابوں سے دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع یہ اعتراض کرتے ہیں، معترض ہوتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق ہبہ کر دیا تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صحیح مسلم شریف اور بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود، صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ 336 میں بھی موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سید فاطمہ الزہرا نے مطالبہ کیا۔ اب مطالبہ کرنے کی شان اور طریقت کار دیکھیں آپ۔ بعض روایات میں یہ کہا گیا کہ اما فاطمہ خود گئیں ابو بکر صدیق کے برگاہ میں، حالانکہ وہ روایات من گھڑت اور موضوع ہے۔ آپ بے شک تشیعوں کے علماء نے اور تشیعوں کی اسماء اور رجال میں دیکھیں، آپ ان کی کتب کے حوالے سے آپ اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ طویل گفتگو کریں گے وقت کے ساتھ، لیکن چونکہ آج میرا موضوع وہ نہیں ہے، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے، آپ کبھی بھی اپنے گھر سے بے پردہ اور اس طریقے سے نہیں نکلیں جس طرح کے اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ لہذا جو روایت موجود ہے اہل سنت کی جو ہے اتھینٹک کتب میں وہی پیش کروں گا کہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیسے مطالبہ کیا باغ فدق کا، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو بخاری شریف کی پہلے جلد صفحہ 336 پر یہ روایت موجود ہے، دیگر جگہ پہ بھی بخاری میں یہ روایت اپنے اپنے طرق سے آئی ہے۔ تو یہ روایت ہے کہ ابو بکر صدیق کی برگاہ میں انا فاطمہ ارسل الیہ ابی بکر،
کہ اب فاطمہ خود نہیں گئی بلکہ ارسل علیہ ابی بکر کی طرف ایک کسی کو بھیجا. اب فاطمہ نے کسی کو بھیجا ابو بکر کی بقا میں. تو ابو بکر میں سے کہا گیا کہ باغ فتح کے بارے میں جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ ہمیں دے دیں تو وراثت میں دے دیں, ہماری وراثت. حق نہیں مانگا بلکہ وراثت کی بات کی. ویسی جیسے حضور کی برگاہ میں فرمایا تھا کہ اے حضور یا رسول اللہ ابا جان ہمیں یہ باغ فتح وراثت میں دے دیں, تو یہی وراثت کے متعلق یہاں پر بھی کہا گیا. تو ابو بکر نے کہا کہ کہا گیا کہ میں بیعت سے ہی فیصلہ کروں گا اس معاملے میں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ابو بکر نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا میں یہ دوں گا, فرمایا میں اس پر وہی فیصلہ کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا ہے. تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. اب یہ روایت کے آخری الفاظ سنیں, اسی روایت کے آخری الفاظ سنیں کہ اما فاطمہ نے باغ فتح مانگا تھا. اسی روایت کے بخاری کے اندر آخری الفاظ سنیں. فتشہد علی, حضرت علی نے وہی گواہی دی. آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر آپ نے ٹھیک فرمایا, آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا کیا؟ ٹھیک کیا. حضرت علی نے گواہی دی اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی دور خلافت میں یہ باغ فتح حضرت علی نے خود نہیں دیا, نہ ہی آل بیت مطاع فرمایا. حضرت علی نے وہی فیصلہ کیا جو ابو بکر عمر نے کیا اور عثمان نے کیا تھا. تو لہذا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس باغ فتح کا وہی فیصلہ کروں گا جو حضور نے کیا تھا. حضرت حضور نے یہ وراثت میں آپ کو نہیں دیا, آل بیت کو نہیں دیا تھا. حضور دے کر نہیں گئے, گویا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے, ہم حضور کی اتباع کریں گے. اور حضور حضرت علی نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اور اسی طرح بخاری کی جلد نمبر 575 پر بھی یہی روایت تھوڑی سی اور طرف سے موجود ہے, میں آپ کو وہ پیش کر دیتا ہوں. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے, مجلس لگی تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے. حضرت عمر فاروق نے خطاب فرمایا کہ میں اللہ کی تمہیں قسم دیتا ہوں. اس مجلس میں حضرت علی بھی موجود ہے اور عبداللہ بن عباس موجود ہے. عمر فاروق نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم انبیاء اپنی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے, جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ اور خیرات ہوتی ہے. یعنی انبیاء کی جو بھی باقی جو کچھ بھی مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے, وہ وراثت نہیں ہوتی. اور پھر عمر فاروق نے اسی مجلس میں یہی بات دوبارہ دہرائی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے وَإِشَارَ إِلَيَّ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے یہی بات دہرائی. تو آگے سے حضرت علی نے فرمایا قال نعم, فرمایا جی ہاں, اے عمر فاروق آپ نے جو فرمایا درست فرمایا. انبیاء اپنی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے سوائے جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتی ہے, صدقہ ہوتا ہے. گویا باغ فتح جو تھا وہ آل بیت کی وراثت میں نہیں تھا بلکہ وہ کیا تھا؟ انبیاء کی جو کچھ وراثت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صدقہ اور خیرات ہوتی ہے. اب اگلی بات, جو روایات موجود ہیں کہ جن پر اہل سنت پر اعتراض ہوتا ہے کہ اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو باغ فتح ہبہ کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان روایات پر بھی ہم ایک نظر ڈالیں گے. امام جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر یہ تشیع ذاکرین بڑے شور اور زور سے اپنے منبروں پر یہ خطاب کرتے ہیں کہ اہل سنت کی در منصور میں امام سیوطی نے یہ روایات کو لکھا ہے. امام سیوطی گزرے 911 ہجری میں, حضور کے زمانے سے 900 سال بعد گزرے. تو 900 سال کے درمیان والی جو سند ہے وہ تو بھی دیکھنی پڑے گی نا بھائی. تو در منصور کے اندر امام سیوطی نے اس روایت کو لکھا اور امام سیوطی نے ساتھ میں حوالہ بھی نقل کیا کہ امام سیوطی نے یہ کہاں سے نقل کیا ہے. تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. علوم حدیث اور فن رجال کو سامنے رکھ کر اہل تشیع کی کتاب میں, اہل تشیع کی کتاب میں دیکھیں گے کہ اس کی ان روایات کی حیثیت کیا ہے. تو امام سیوطی نے در منصور کی جلد نمبر 5 238 پر اس کو لکھا ہے
کہ آپ فرماتے ہیں ہم نے مسند بزار کے اندر اس روایت یہ روایت موجود ہے، مختلف کتب حدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے، لیکن میں مسند بزار پڑھوں گا اور مسند ابی یعلا پڑھوں گا جس میں یہ روایات موجود ہیں۔ یہ در منصور کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 230 پر روایت موجود کہ جب یہ آیت نازل ہوئی واتی ذی القربى حقا، سورۃ اسرا کی آیت نمبر 26 یہ نازل ہوئی، تو اس آیت کے نزول پر حضور نے باغ فدق اما فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا، اما فاطمہ کو باغ فدق دے دیا تھا حضور نے جب یہ آیت سورۃ اسرا کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے اور یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ اب اہل تشیع کی اسماء اور رجال کی کتب سے یہ دیکھیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ میرے سامنے ہے مسند بزار، اس کے اندر روایت موجود ہے، اور مسند ابی یعلا کی صفحہ 256 پر حدیث ہے 1076 مسند ابی یعلا، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور مسند ابی یعلا میں تو یہ روایات متعدد بار کئی جگہ پر آئی ہیں۔ اس روایت کو امام ابی یعلا نے بار بار لائے ہیں اور ایک ہی سند کے ساتھ۔ اب سند دیکھیں آپ، ان عطیہ عن ابی سعید قالا، آگے ساری وہ روایت ہے، تو ان عطیہ عن ابی سعید، اس سند میں جو ایک راوی ہے عطیہ، اب عطیہ کوفی ان ابی سعید سے روایت کرتے ہیں۔ اب ابی سعید یہ کنیت ہے کس کی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب یہ اہل تشیع کی کتاب ہے میرے پاس، اہل تشیع کی معتبر کتاب، اہل تشیع کی یہ معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب میرے پاس تلقیح المقال فی علم الرجال، تلقیح المقال فی علم الرجال کے صفحہ 29 اور جلد نمبر 2 میں جناب اہل تشیع کے بہت بڑے جو ہے نا وہ یہ اسماء اور رجال لکھنے والے بہت بڑے علامہ، وہ کہتے ہیں کہ موجود ہے اس میں تلقیح المقال فی علم الرجال، اسماء اور رجال کا لکھی کتاب، اور اہل تشیع کے بہت بڑی معتبر، کہتے ہیں کہ یہ عطیہ کوفی شیعہ رافضی تھا۔ کون تھا؟ یہ شیعہ رافضی تھا، اور جو کہ اپنے استاد محمد بن سالم کلبی سے روایت کرتا ہے۔ کس سے روایت کرتا ہے؟ محمد بن سالم اس کا استاد ہے، اس سے روایت کرتا ہے جس کی کنیت ہے ابو سعید۔ کس سے روایت کرتا ہے؟ یہ محمد بن سالم، اگر آپ ابن حجر کو پڑھیں تو اس کو بھی اس کا راوی نہیں کہا گیا، یہ بھی اس کو کذاب راوی، اور بعض محدثین نے کہا کہ یہ مجہول ہے، یہ وہ سالم ہے جو امام بخاری جس نے کیا ہے، یہ وہ سالم ہے یا نہیں ہے، تو اس پر اختلاف ہے، اور کہا کہ یہ محمد بن سالم کلبی جو ہے یہ عطیہ کوفی کا استاذ تھا، اور عطیہ کوفی خود شیعہ رافضی تھا، اور یہی مقال تلقیح المقال کے اندر موجود ہے کہ اس کی کنیت تھی ابو سعید، اور یہ جو عطیہ تھا یہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا اس بات سے کہ جو اس کے استاد کی کنیت ابو سعید ہے نا، اس کو ابو سعید خدری بتانا تھا، وہ یعنی وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میں نے ابو سعید سے روایت کیا ہے، اور لوگ یہ دھوکہ کھاتے تھے کہ ابو سعید خدری ہے یہ، حالانکہ یہ اپنے استاد محمد بن سالم کا نام نہیں لیتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ نام نہیں لیا؟ اس لیے کہ محمد بن سالم کا نام لیتا تو واضح ہو جاتا کہ یہ اس کا استاذ ہے، تو اس نے محمد بن سالم کی جو کنیت ہے ابو سعید اس سے روایت کیا۔ اپنی سند میں وہ کہتا کہ میں نے روایت کیا ابو سعید سے، تو لوگ دھوکہ کھاتے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا کہ میں نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے، حالانکہ ابو سعید خدری سے اس کی کوئی روایت بھی جو ہے موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ عطیہ کوفی جو ابو سعید خدری سے روایت منسوب کرتا ہے یہ جھوٹ ہے، اور ابو سعید خدری سے یہ روایت کو منسوب کرنا یہ اس کا کذاب ہے، کذب ہے، لہذا اس کی کوئی بھی روایت ابو سعید خدری سے روایت ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس کی اہل تشیع کی کتاب سے تلقیح المقال فی علم الرجال سے واضح ہو گیا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا
کوفی تھا، شیعہ تھا، جو روایتیں گھڑا کرتا تھا، اور اس نے اپنے استاد محمد بن سالم سے یہ روایت گھڑی ہے، جس کو تشیع اٹھا کر بڑے بڑے اسٹیجوں پر پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہبہ کر دیا تھا باغ فدق، حالانکہ اس کی کوئی بھی تصریح موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے مختلف کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری، امام بدر الدین آئینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر جو شرح بخاری ہے اس کی جلد میں 15 صفحہ 28 پر اسی پر بحث کی۔ عمدۃ القاری میں یہ بحث کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی کہتے ہیں جلد نمبر 15 میں صفحہ 28 پر کہتے ہیں کہ باغ فدق ہبہ کرنا حضور کا، یہ تمام روایت بے اصل ہے، ھذا لاصل لہ، ھذا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ روایت کسی صورت بھی ثابت نہیں ہے، ایسا امر کہ جو ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ ھذا لا اصل لہ، یہ روایت وہ ہے جن کا کوئی اصل نہیں ہے اور یہ کہیں بھی ثابت نہیں اور کسی صورت بھی یہ امر ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے کہ حضور نے باغ فدق کو ہبہ کیا ہو۔ اور باغ فدق اور اہل تشیع اپنی کتاب کے اندر اہل تشیعوں نے، بلکہ آپ نیج البلاغہ اٹھائیں، یہ شرح نیج البلاغہ ہے اور شرح نیج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے۔ شرح نیج البلاغہ میں ابن ابی حدید جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 220 ہے۔ امام ابو زید سے روایت ہے کہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ہی وہ فیصلہ کرتا ہوں جو ابو بکر نے کیا تھا، میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو ابو بکر نے کیا تھا کہ جو باغ فدق کے بارے میں جو فیصلہ ابو بکر عمر نے کیا ہے، اللہ کی قسم ہے کہ میں ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابو زید نے کہا ہے، نیج البلاغہ شیعوں کی معتبر کتاب، اس کی شرح امام ابن حدید کی اور جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ 220 پر موجود ہے۔ اور اس سے آگے آپ جائیں تو حضرت امام باقی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام باقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو اہل بیت پر ابو بکر عمر نے آپ کے حق پر ظلم کیا ہے؟ فرمایا نہیں، نہیں، بالذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا اور جو ڈر سنانے والا ہے۔ فرمایا ایسا نے فرمایا کہ عمر فاروق اور جو ہے ابو بکر نے ہمارے حق پر کوئی جو ہے نا رائی برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ یہ امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے خاص پر قرآن نازل کیا اور جہانوں میں اسے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ فرمایا قسم ہے کہ ابو بکر و عمر نے ہم آل بیت کے حق پر ذرہ برابر رائی برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ اسی کے سبب آپ 252 پہ آ جائیں، سوا 252 پہ فرمایا، حضرت علی کے دور میں جب دور خلافت میں باغ فدق کی بات کی تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے خلاف فیصلہ کروں جس پر ابو بکر اور عمر گزر گئے ہیں۔ لہذا اہل سنت کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ اہل سنت ہمیشہ سے وہی فیصلہ کرتے آئے ہیں جو ہے ابو بکر و عمر نے کیا، حضور نے کیا اور خصوصاً اہل بیت اور حضرت علی نے کیا تھا۔ لہذا اس فیصلے پر جناب حضرت علامہ عبدالقادر صاحب نے جو بات کہی، یقیناً اسے وہ خطا سرزد ہوئی ہے اور یہ خطا بالکل اس بات پہ واضح ہے کہ آل بیت کا حق نہیں چھینا گیا اور نہ ہی عمر بن عبدالعزیز نے وہ حق واپس کیا ہے، بلکہ کچھ حصہ عطا فرمایا تھا جو کہ ہمیشہ ہر دور میں جو ہے وہ دیتے آئے ہیں حصہ۔ لہذا باغ فدق
یہ مسئلہ جو ہے میں نے آپ کو اہل سنت کا جو کتابوں میں موجود ہے وہ پیش کیا ہے، بخاری مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں بہت کچھ موجود ہے، اس پر اتفاق کروں گا انشاءاللہ۔ اس پہ مزید میں تحقیق کر رہا ہوں، آنے قریب ایک بڑی نشست پر موجود ہم اس پر بات کریں گے۔ دعائے رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔